السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، بنگال کے مرشید آباد میں کل 6 دسمبر کے دن بابری مسجد کی نیو رکھ دی گئی ہے۔ دوسری بابری مسجد کی جگہ منتخب کر کے بنگال کے مرشید آباد میں ہمایوں کبیر نے نیو رکھ دی ہے اور وہاں دوسری بابری مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بابری مسجد چاہے دوسری بنے یا تیسری، ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولنے والے۔ بابری مسجد 6 دسمبر 1992 میں شہید کی گئی، اور جو ہمارے ساتھ بابری مسجد کے متعلق ظلم کیا گیا ہے اسے ہم نہیں بھولنے والے۔ یہ جو دوسری بابری مسجد تعمیر کی جا رہی ہے میرا عزیز دوستو، یہ صرف اور صرف سیاسی چوچلے بازیاں ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ دوسری بابری مسجد آپ بنا رہے ہیں، لیکن بنگال میں ہی کیوں؟ کیونکہ ابھی وہاں چناؤ ہے۔ دوسری بابری مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے، کیوں؟ اور بھی تو مسجدیں تعمیر کی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، بابری مسجد کا مدعا اور 6 ہی دسمبر کے دن اٹھایا جا رہا ہے، اور اس راجیہ میں اٹھایا جا رہا ہے جہاں ابھی چناؤ ہونے والے ہیں۔ بنگال کے اندر ابھی چناؤ ہونے والے ہیں، تو یہ سیاسی معاملہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے حق میں بابری مسجد بنا کر کے بھلائی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے ووٹ کا انتظام کر رہے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، بابری مسجد چاہے دوسری بنے یا تیسری بنے یا چوتھی بنے، یا چاہے آپ 10 بابری مسجد بنا دو، لیکن 1992 میں جو بابری مسجد کی شہادت ہوئی ہے، وہ شہادت کا دن ہم نہیں بھولنے والے۔ ہر 6 دسمبر کو ہم بلیک ڈے منائیں گے، ہر 6 دسمبر کو سیاہ دن منایا جائے گا۔ ہر 6 دسمبر کی تاریخ کو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتلائیں گے، کہ کس طرح ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، کس نے تالے کھلوائے تھے، سب ہمیں معلوم ہے، کس نے اس بابری مسجد میں مورتیاں رکھوائی تھی، سب ہمیں معلوم ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہم آنے والی نسلوں کو بتلائیں گے، اور یہ بتلائیں گے کہ جب تم آستھا کے بنا پر بابری مسجد کی جگہ میں مندر بنوا سکتے ہو، تو اقتدار میں آنے کے بعد، طاقت اور پاور میں آنے کے بعد، ہم بھی اپنی مسجد کو جسے شہید کر دی گئی ہے، اس مسجد کو پھر سے تعمیر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دن آئے گا کہ جہاں بابری مسجد جہاں تھی وہیں پھر سے تعمیر ہوگی۔ میرا عزیز دوستو، یہ تمام باتیں جو نئے مارکیٹ میں آتے جا رہے ہیں کہ ہم بابری مسجد بنوا دے رہے ہیں، لوگ وہاں سروں پہ اینٹیں ڈھو کر کے جا رہے ہیں، جگہ جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، اور طرح طرح کے کاریکرم کیے جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف سیاسی چوچلے بازیاں ہے، یہ صرف سیاست کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اور 6 دسمبر کو آپ چاہے جو بھی بنوا دو، جتنی بڑی بابری مسجد بنوا دو 6 دسمبر کے دن، لیکن ہم وہ 6 دسمبر 1992 کبھی بھولنے والے نہیں ہیں۔ ہم وہ 6 دسمبر نہیں بھولنے والے جس دن ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ان تمام سیاسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رہیں۔ ان تمام سیاسی باتوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ووٹ کیسے بٹورا جائے۔ ابھی بنگال کے اندر چناؤ آنے والا ہے، چناؤ ہونے والا ہے، اس وجہ سے یہ مدعا اٹھایا گیا، ورنہ جب بابری مسجد شہید کی جا رہی تھی اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ جب بابری مسجد کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ بابری مسجد مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، بابری مسجد کے اندر مورتی رکھنے والے غلط تھے، جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو صرف آستھا کے بنا پر بابری مسجد کو مندر کے لیے جگہ کیوں دے دیا گیا؟ اس بات پر کیوں سبھی لوگ خاموش تھے؟ اس بات کو سننے کے بعد کیوں خاموشی اختیار کر لی؟ اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت تھی کہ جب سپریم کورٹ یہ بات مان رہی ہے کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، بابر نے مندر کو نہیں توڑا، مسجد مندر توڑ کر کے نہیں بنائی گئی، اور اسلام یہی کہتا ہے
کہ کبھی بھی مندر کو توڑ کر بننے والی مسجد اسلام کی مسجد نہیں ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات پروف ہو جاتا ہے، جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، مندر کو توڑ کر کے مسجد بنانے کا جو کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مسجد کے اندر مورتی رکھی گئی، مسجد کا تالا توڑا گیا، تو پھر آپ کہاں تھے اس وقت؟ آپ اس وقت خاموشی کیوں اختیار کر لیے؟ آپ کیوں نہیں بولے سپریم کورٹ میں کہ جب تمام باتیں بابری مسجد کے حق میں ہیں، تمام باتیں بابری مسجد کے طرف آ رہی ہے، فیور میں آ رہی ہے، تو پھر آپ بابری مسجد کو مندر کی جگہ میں کیوں دے رہے ہیں؟ بابری مسجد کی جگہ کو مندر کے لیے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس بابری مسجد کی جگہ میں مندر کیوں تعمیر کی جا رہی ہے؟ ان تمام باتوں کو، ان تمام مدعوں کو اٹھانے کی ضرورت تھی، ان تمام مدعوں پر بحث کرنے کی ضرورت تھی، اور ان لوگوں کو یہ بتلانے کی ضرورت تھی۔ سراسر غلط ہے، یہ غلط ہوا ہے، اور اس غلطی کا اظہار ہم زندگی بھر کرتے رہیں گے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رہے گی، جب تک ہم زندہ رہیں گے، یہ بیان کرتے رہیں گے کہ بابری مسجد کا فیصلہ غلط ہوا ہے۔ بابری مسجد کے متعلق جتنے بھی ثبوت آئے تھے وہ بابری مسجد کے حق میں تھے، اور فیصلہ غلط ہوا ہے۔ آستھا کے بنا پر کسی کو مسجد کی جگہ کو مندر کے لیے دے دینا یہ سراسر غلط ہے۔ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا تو آستھا کے بنا پر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ قصے اور کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ ہے، اور تاریخ کو رقم کیا جائے گا۔ تاریخ ہم بھی دہراتے رہیں گے۔ تاریخ بزرگوں نے جس طرح ہم تک پہنچایا ہے، اسی طرح ہم بھی اس تاریخ کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے، اور آنے والی نسلوں کو یہ باتیں بتلائیں گے کہ ہماری مسجد کو کس طرح شہید کیا گیا تھا، کس طرح بابری مسجد کو شہید کر کے اس میں مورتیاں رکھی گئی تھی۔ ہم آنے والی نسلوں کو یہ باتیں بتلائیں گے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، غلط کا ویرودھ سینہ ٹھوک کر کیجئے۔ اتہاس آپ کو باغی تو کہہ سکتا ہے لیکن غلام نہیں۔ غلامی کی زنجیر سے نکلنا ہے، اور ہر حال میں اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے ہر حال میں مجاہدہ کرنا ہے، ہر حال میں ایک دوسرے کی امداد اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ احتجاج بھی کرنا ہے، اپنے حق حقوق کا مطالبہ بھی کرنا ہے، اور جب ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف جہاد بھی کرنا ہے۔ جب ظلم ہوگا تب جہاد ہوگا۔ یہ بات غلط نہیں ہے، یہ کانسیپٹ بالکل صحیح ہے، اور اس صحیح کانسیپٹ کے اوپر ہر وقت ایک ایمان والے کو کھڑے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے، اور دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔